کالا لباس جس طرح کی سنت ہے نا، کوئی اور لباس اس طرح کی سنت ہی نہیں ہے. ہم نے یہ چیلنج دیا. سب سے پہلے تو الزامی اور پھکی والا جواب لے لیں. یہ غلاف کعبہ ہے جو یہ کالا ہے، اور یہ غلاف کعبہ نبی علیہ السلام سے بھی پہلے کا کالا چڑھ رہا ہے. آپ نے اسے انڈورس کیا ہے. صحیح بخاری میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں بھی غلاف کعبہ چڑھتا تھا، کالے رنگ کا ہی چڑھتا تھا. تو غلاف کعبہ کالا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک محبوب کلر ہو گیا نا. اچھا اب آ جائے نبی علیہ السلام کی مبارک ذات پہ. صحیح مسلم میں حدیث اوپر تلے 3-4 احادیث ہیں. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے نبی علیہ السلام کو جمعے کے خطبے میں کالی پگڑی باندھے ہوئے دیکھا ہے. حتیٰ کہ صحیح بخاری میں جو نبی علیہ السلام کے آخری خطبات میں سے جو آپ بیماری کے دنوں میں آپ نے آ کے خطبہ دیا لشکر اسامہ روانہ کرنے کے لیے، اس میں بھی الفاظ ہیں کہ آپ نے کالے کلر کی جو ہے نا وہ ایک کپڑا اپنے سر کے اوپر لپیٹا ہوا تھا، چکنے کلر کا، چکنا کالا. اچھا کالی پگڑی نبی علیہ السلام کی، غلاف کعبہ کالا. پھر آ جائیں کہ آپ علیہ السلام کی کالی کملی تو آپ نے سنی ہوگی. کالی کملی وہ جو حدیث قصہ ہے صحیح مسلم کی، اس میں اما عائشہ کیا کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ایک دن کالے رنگ کی منقش چادر اوڑی ہوئی تھی. اتنے میں حسن ابن علی آئے تو اپنی اس چادر کے نیچے لیا، پھر حسین ابن علی آئے ان کو بھی لیا، پھر سیدہ فاطمہ آئی، پھر مولا علی آئے، اور پھر آپ علیہ السلام نے چاروں کو اپنے ساتھ ایک چادر کے نیچے لے کے، یعنی وہ پنجتن پاک والا کنسپٹ. تو آپ نے پھر سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 پڑھی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے نبی کے گھر والوں، اللہ تو چاہتا ہے تم سے ہر طرح کی برائی ناپاکی دور کر کے تمہیں خوب صاف ستھرا کر دے. تو وہ کالی چادر تھی، کالی پگڑی بھی ثابت ہوگی. پھر صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ سیدہ ام سلمہ کے پاس کچھ لوگ آئے تو انہوں نے نبی علیہ السلام کا ایک کالا جبہ نکالا، کسروانی تیالسی جبہ. کسروانی ہوتا تھا پرشین امپائر کا. جیسے اب میں کہوں سندھی اجرک، سندھی اجرک سے کوئی یلو کلر کی اجرک آپ کے دماغ میں آئے گی، بلو آئے گی یا ریڈ؟ ریڈ. تو اس کے ساتھ ریڈ بولنا ضروری نہیں ہوگا، یہ انڈرسٹوڈ ہوگا کہ ریڈ کلر. تو تیالسی کسروانی یہ کالا جبہ نکالا، اور سیدہ ام سلمہ نے کہا کہ یہ جبہ ہے جو نبی علیہ السلام، جس کے اوپر گوٹ لگی ہوئی تھی، دامن پہ بھی اور گریبان پہ بھی لگی ہوئی تھی اور دامن کے اوپر بھی، اور کہا کہ یہ نبی علیہ السلام کا مبارک کرتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنا کرتے تھے، اور ہم اس کا دھون مریضوں کو شفا کے لیے پلاتے ہیں. نبی علیہ السلام کے تبرکات. میں نے وسیلہ اور توسل والے لیکچر میں آج سے 6-7 سال پہلے یہ حدیث بیان کی تھی. یہ سب کچھ میں بخاری مسلم سے بیان کر رہا ہوں، باہر نہیں جا رہا ہوں. کالی پگڑی والی حدیث بخاری میں بھی موجود ہے. کالی پگڑی بھی ہو گئی، کالی چادر بھی ہو گئی، ٹھیک ہوگی. نبی علیہ السلام کا امامہ مبارک بھی ہو گیا، کالا کرتا بھی ہو گیا. پھر نبی علیہ السلام کا جھنڈا کالے، اس کے اوپر کوئی یعنی دوسری رائے ہے؟ بلکہ چھوڑ دیں، یہ جو پارٹی آپ کو کالے رنگ کو جہنمیوں کا کہہ رہی ہے، یہ پارٹی آپ کو ایک حدیث سناتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تم جو ہے وہ خراسان سے کالے جھنڈے آتے ہوئے دیکھو تو ساتھ دینا اس میں امام مہدی ہوں گے. وہ سب چٹے کیوں نہیں نے چنڈے؟ کالا تو رافضی والا جھنڈا ہے. تو ہوں تک رہنا کدھر شیعہ ہی جھنڈے لے کے نہ جا رہے ہوں امام مہدی والے، وہ نہ ہو. فکر کرو سب. تو اس سے پہلے کہ شیعہ شامل ہو جائے آپ فوراً سے پہلے مدنی نیت فرما لیں کالے رنگ کو آن کرنے کی، کیونکہ آپ نے تو کالا جھنڈا کیا کہنا ہے، یہ شیعوں کا جھنڈا ہے. تو وہاں کوئی حدیث سناتے ہیں نا، یہ اس حدیث کی ایک سند ٹھیک بھی ہے سیدنا صوبان سے جو موقوفاً کہ کالے جھنڈے اس میں امام مہدی ہوں گے، تو امام مہدی سفید جھنڈے کالے جھنڈے میں ہوں گے. تو ہم نے تو اللہ کے فضل سے، اور پھر اس میں اب تھوڑا سا یہ لینیٹ ہوئے، کہتے ہیں نہیں کالا لباس ہے نہ پہننے میں بہتری ہے، لیکن اگر چلے آپ نے پہننا ہے تو محرم میں نہ پہنے. نہ سر، محرم میں بھی پہنیں گے. کیوں؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کالا لباس پہن کے محرم میں کوئی صحابہ کرام پہ تبرہ کرتا ہے، تو آپ کالا لباس پہن کے محرم میں صحابہ اور اہل بیت کے فضائل بیان کریں. اور یہ میں آپ کو جو یہ اجتہاد کر رہا ہوں نا، میں نے اپنی ماں سے سیکھا ہے، سیدہ ام حبیبہ سے، جن کی وجہ سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو ماموں بنانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کی وجہ سے. اصل تو وہ عورت ہے سیدہ ام حبیبہ سلام اللہ علیہا ورضی اللہ تعالی عنہا. ان کے بارے میں صحیح بخاری میں آتا ہے، ان کو کسی نے خبر دی کہ آپ کے والد ابو سفیان فوت ہو گئے. تو 3 دن کے بعد انہوں نے خوشبو منگوا کے اپنے کپڑوں پر ملی. تو لوگوں نے کہا آپ کا تو باپ مرا ہے. انہوں نے کہا میں نے یہ جان بوجھ کے خوشبو ملی ہے، اور وہ رنگ دار خوشبو ہوتی تھی جس کا کلر بھی نظر آتا تھا. تو میں یہ بتانے کے لیے
کہ میں نے نبی علیہ السلام سے یہ بات سنی تھی کہ جو بندہ، جو عورت اللہ اور یوم آخرت پہ ایمان رکھتی ہے، اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ کسی پہ سوگ کرے سوائے اپنے خاوند کے 4 مہینے 10 دن. میرا باپ مرا تھا، 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں ہے، تو میں نے یہ اپنے جسم پہ خوشبو مل کے اعلانیہ، حالانکہ ضرورت کوئی نہیں تھی سوگ ختم کرنے کے لیے، ویسے ہی ختم ہو گیا تھا سوگ. انہوں نے جان بوجھ کے وہ کام کیا جس سے لوگوں کی اصلاح ہو. تو میں یہی کہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی پھر محرم میں کالے کپڑے پہن کے تو آپ اعلانیہ کہہ دیے ہم وہ کالے کپڑے والے ہیں جو ہم صحابہ پہ سب و شتم نہیں کرتے ہیں، ہم شیعان معاویہ نہیں ہیں، ہم شیعان علی ہیں.